حضور تشریف لائے اور حضور کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی اور جب حضور نے اہل مکہ سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو انہوں نے دراصل دو باتوں کا انکار کیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم اللہ کا رسول آپ کو نہیں مانتے، کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اس بات کو نہیں مانتے۔ اچھا چلیے اگر مان بھی لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے بھیجا ہے، تو پھر بس اتنا ہی مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، باقی آپ ہم جیسے ہیں، ہماری طرح ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، ہماری طرح آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں بس۔ تو ان دونوں سوالوں کا جواب خود قرآن نے دیا۔ پہلا ان کا اعتراض کہ ہم آپ کو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے بھیجا ہے، تو ان کے اس سوال کا جواب اللہ نے دیا اور اعتراض کا فرمایا قد جاءکم من اللہ، فرمایا یہ جو میرا حبیب تمہارے درمیان میں اعلان کر رہا ہے اس کو میں نے بھیجا ہے، اس کو اللہ نے بھیجا ہے، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ ہم جیسے ہیں، ہماری ہی طرح ہے، تو یہ اعتراض تب سے لے کر آج تک ہے، اب بھی ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات تو آج بھی ہے نا۔ ایک اعتراض نہیں ہے، رسول مان لیتے ہیں، مگر یہ تو اعتراض آج بھی ہے کہ ہم جیسے ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ ہم اللہ کا رسول نہیں مانتے تو اللہ نے کہا میں نے بھیجا ہے، بھیجا ہوا میرا، اور جب کہا کہ ہم مانتے ہیں چلیے مگر آپ ہم جیسے ہیں، تو پھر اس کا جواب بھی قرآن نے دیا، فرمایا قد جاءکم من اللہ، بھیجا ہوا اللہ کا ہے اور بھیجا ہے نور۔ یہ جو آنے والا ہے میرا محبوب یہ تم جیسا نہیں ہے، قد جاءکم من اللہ، اللہ نے جو مصطفیٰ کو بھیجا ہے وہ نور بنا کر بھیجا ہے، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب لے کر بھیجا ہے۔ قرآن بھی دیا ہے، کتاب بھی دی ہے، اور اپنے محبوب کو ایسا نور بنا کر بھیجا ہے جو پوری دنیا جو اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہی ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہی آیا ہے، اس کے نور سے روشنی پھیلے گی۔ تو یاد رکھیں ایک بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کی بائبل میں موجود ہے، اور پھر اس بائبل کی اس روایت کو انہوں نے، اس واقعے کو اور اس قول کو انہوں نے اس میں چھاپ دیا ہے، توریت میں بھی 10 کمانڈمنٹس جو نئے ان کے 10 جلدیں ہیں اس میں چھاپ دیا انہوں نے، اس میں بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع سماوات سے ایک دن پہلے، جس دن وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، ایک دن پہلے آپ نے ہزارہا لوگوں کا مجمع تھا، اس میں آپ نے تقریر کی تھی، خطاب کیا تھا، اور آخر میں آپ کا جملہ یہ تھا کہ سنو اب میں جانے والا ہوں، فرمایا میں جانے والا ہوں، اور میں اس لیے جانے والا ہوں کہ اب بہت جلد
نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آنے والا ہے، لفظ نور استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ بڑے بڑے محققین، محدثین، صوفیاء اور مفسرین کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور کی جو بشریت تھی نا، بشریت، یہ جسم، تو انہوں نے کہا کہ تمام نبیوں کو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، تمام نبیوں کی روحوں کو جو مقام حاصل تھا، جو روحوں کو مقام حاصل تھا، وہ تاجدار کائنات کی بشریت کو حاصل تھا۔ حضور کی بشریت اس درجے کی تھی، اور حضور کی بشریت پر ہی اللہ نے ہزاروں پردے ڈال دیے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ابو بکر، یوسف کے حسن کو اللہ نے بے پردہ کر دیا تھا، تو مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اور فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرے حسن پر پردے نہ ڈالتا تو پھر جو دیکھتا وہ اپنی گردنیں کاٹ لیتا۔ اور فرمایا ابو بکر، میری حقیقت اور میرے حسن کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی پر سنیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو گئے، نوجوانوں خاص طور سے سنو آپ لوگ، جب حضور معراج کو گئے تو آپ سب جانتے ہیں نا بچہ کہ حضور مکہ سے اور بیت المقدس تک جو گئے وہ براق پر سوار ہو کے گئے، یہ بات جانتے ہیں نا سب لوگ۔ کائے پہ گئے تھے؟ براق پر۔ اب کسی نے کہا وہ خچر کی طرح تھا، کسی نے لکھا ویسا، لیکن گئے براق پر سوار ہو گئے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا کہ براق تھا کہاں کا؟ مٹی کا بنا تھا، گوشت کا بنا ہوا تھا، لوہے کا تھا، پیتل کا تھا، تانبے کا تھا، کس چیز کا تھا؟ بھئی جو مادی چیز ہے، جو مادی چیز ہے، یہ جسم ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، تو تبھی بیٹھے نا کہ زمین ہے، مادی ہے، ایک جسم ہے، ایک مادیت ہے، تب یہ جسم بیٹھا ہے۔ تو جب آپ پوچھیں کسی بھی عالم دین سے اور کسی بھی مکتب فکر سے، تو وہ کہے گا نہیں، براق جو تھا وہ نور کا تھا، براق جو تھا وہ یہ گوشت والا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پیر یہ خچر جیسے ہوں گے، لیکن وہ خچر نہیں تھا، اس کے جسم میں خون نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے، اس کو چھو نہیں سکتے تھے، نور تھا وہ۔ کیونکہ نور کیا ہے؟ ایک لطیف شے ہے، لطیف، اور جسم کیا ہے؟ وہ کثیف شے ہے۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کثیف لطیف پر سوار ہو جائے؟ یہ ٹیوب لائٹیں جل رہی ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، اس کی روشنی نوری تو ہے نا، یہ نور ہے۔ آپ ہزاروں اور لگا دیں، جتنی چاہیں لگا دیں آپ، اور لگا کر کے معمولی سا اگر ذرہ بھی لیں گے نا مٹی کا، معمولی سا، اور اسے جب ایسے کریں گے، آپ چھوڑیں گے ہاتھ میں سے، تو وہ کیا کرے گا؟ یہ جتنی روشنی نور ہے یہ، مگر جب اس معمولی سے ذرے کو بھی آپ چھوڑیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ رکے گا، وہ زمین پہ جائے گا، کیونکہ وہ کثیف شے ہے، نور پہ کثیف شے رک ہی نہیں سکتی۔ اور قرآن کہتا ہے اسرا بعبدہ، فرماتا میں نے اپنے محبوب کو پورے بشریت کے ساتھ، جسم کے ساتھ اس براق پر سوار کر کے بیت المقدس بلایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ پڑھنے والے جتنے لڑکے غور سے سنیں، آپ کے سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ فرماتا میں نے جسم کے ساتھ سوار کیا، میرا مصطفیٰ اس پر بیٹھا، اور فرمایا بیٹھا ہی نہیں بلکہ اس براق کی لگام بھی ہاتھ میں لی، اس براق کی لگام بھی لگائی۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم مادی ہو اور نور پر سوار ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا یہ۔ آپ ایک شمع جلا لیں، لو جلا لیں، موم بتی جلا لیں، اس کی جو لو چلے گی اوپر کو، جو لو نکلے گی وہ بھی تو ایک نور ہی ہے نا، ایک روشنی ہے نا۔ اب اس لو پر آپ چاہیں کوئی مٹی کا ڈھیلا رکھ دیں، وہ رکے گا اس میں؟ نہیں، وہ تو نیچے گر جائے گا، کیونکہ وہ لو دکھ ضرور رہی ہے مگر وہ بالکل لطیف شے ہے، اور اس لو کی جو روشنی پھیل رہی ہے وہی تو نور ہے، وہی لطیف شے ہے۔ تو پھر یہ روشنی والا نور اور وہ براق کا نور وہ ہزار ہا کروڑ ہا درج لطیف تھا اس روشنی سے، تو پھر آقا اس پر سوار کیسے ہو گئے اگر بشر تھے تو؟ اس نور پر حضور سوار کیسے ہو گئے، یہ سوال ہے۔ اور اللہ فرماتا کہ میں نے اپنے محبوب کو جسم کے ساتھ سوار کیا، جسم کے ساتھ سوار کیا۔ تو یہاں پھر صوفیہ فرماتے ہیں اور بڑے بڑے اکابرین فرماتے ہیں کہ بے شک وہ براق نور تھا، وہ براق نور تھا، مگر اس براق کی نورانیت سے بڑھ کر مصطفیٰ کی بشریت نور تھی۔ کیا بات ہے! تو اپنے جیسا مکے والوں سے لے کر آج تک اپنے جیسا کہنے والے نادانوں، رب فرماتا ہے پاگل ہو جو میرے مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتے ہو۔ میرا مصطفیٰ تو وہ نور ہے کہ جو نور کی لگام ہاتھ میں رکھتا ہے، جو نور کی لگام ہاتھ میں رکھتا ہے۔ یہ آپ کے لیے دلیل دی ہے میں نے نوجوان، یہ ہے دلیل جس کو کہتے ہیں نا کانکریٹ پروف۔ اچھا دوسری بات، چلیے یہ ہو گئی۔ اب بات آتی ہے یہ کہ اس سے آگے کی اور بات بتائیں۔ حضور کی زندگی کے دو سفر ایسے رہے 23 برس میں جو بڑے اعلیٰ سفر، بڑے طویل سفر تھے۔ ایک تو مکہ سے بیت المقدس سفر معراج، اور ایک مکہ سے مدینہ سفر ہجرت۔ یہ دو سفر حضور کے بہت لمبے تھے، مگر عجیب بات ہے رب نے جب پہلا سفر مکہ سے بیت المقدس کرایا تو پھر ساتھی بھی ایسا چنا مصطفیٰ کے لیے، سفر کا ساتھی بھی ایسا چنا جو تمام نوریوں سے افضل، جن کو حضرت جبریل کہتے ہیں۔ ساتھی بھی نور دیا نا، اور وہ نوریوں سے افضل۔ اور جب سفر ہجرت کرایا تو پھر ایسا ساتھی دیا جو تمام صحابہ سے افضل۔ سفر معراج کا بھی ساتھی انوکھا اور سفر ہجرت کا بھی صحابی انوکھا۔ اور یاد رکھیں حضور پھر نور ہی نہیں، نور گر بھی ہیں، جس کو چاہیں اسے بھی نور بنا دیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک بات بتاتا ہوں، آج تک نہیں سنی ہوگی آپ نے، آج تک جو بھی بات سنی ہے وہ میں نے بھی بیان نہیں کی ہے ابھی تک، آج کرتا ہوں۔ جب بات نور کی چل رہی نا، حضور کے نور کی، یہ ہے نا کہ حضور نور نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اس کا پوری بات سمجھا دوں۔ حضور جب ہجرت کری حضور نے، اور جب حضور غار میں پہنچے، سنا نا آپ نے 3 دن تک حضور غار میں رہے، تو غار میں پہلے کون گیا؟ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ بعد میں حضور گئے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا ہے اور پڑھا ہوگا کہ پھر کفار مکہ آ گئے تلاش کرتے کرتے، اور وہ اس غار کے بالکل دہانے پر کھڑے ہو گئے آن کر۔ اگر وہ نیچے کو دیکھ لیتے تو حضور کو دیکھ لیتے وہ، لیکن غار کے دہانے کے دور سے انہوں نے دیکھا تو جالا تھا مکڑی کا۔ یہ سنا نا آپ نے، وہ کبوتر کے انڈے وغیرہ۔ اب یہ روایات میں آتا ہے کہ مکڑی نے جالا بن دیا، اور یہ بھی روایت درست ہے، اس کو انکار نہیں کر سکتے، بڑے بڑے محدثین نے ہمارے لکھی ہے۔ لیکن عاشقوں کی بات کچھ اور ہے،
جو صوفیہ ہیں، جو آل اللہ ہیں، جو دیوانے ہیں مصطفیٰ کے نا، ان کی بات کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جالا جو ہے وہ پہلے سے تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جالا پہلے سے ہی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور گئے تو حضور اندر چلے گئے تب جالا بنا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں، وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں۔ ان کی دلیل ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، میں اپنی دلیل دوں آپ کو آسانی کے لیے۔ یہ چشمہ لگائے ہوئے ہوں میں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے اور میری آنکھوں کے نور کے درمیان میں یہ شیشہ ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ سامنے بیٹھے ہیں، پیچھے میری آنکھیں ہیں، آگے شیشہ ہے۔ آنکھوں کیا ہے؟ آنکھوں میں نور ہے۔ آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ تو اب اس شیشے سے نور نکل کے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ آنکھوں کا جو نور ہے وہ اس شیشے سے نکل کے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب شیشے سے نور نکل رہا ہے اور دیکھ رہا تو ٹوٹ رہا ہے شیشہ؟ نکل تو شیشے میں سے رہا ہے۔ اگر شیشے میں سے نور نہ نکلے تو دکھیں گے نہیں نا آپ سامنے سے۔ اس شیشے کو پار کر کے اس کے اندر سے نکل کے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سادہ آپ لگا لیں چشمہ تب بھی یہی عالم ہے، نظر کا لگائیں تب بھی یہی بات ہے، دیکھے گا نکل کے۔ ادھر آنکھ ہے، ادھر آپ ہے، جو بھی شے جو بھی نظر آ رہی ہے، تو ادھر اندر آنکھ ہے، باہر والی سائٹ میں کوئی مخلوق ہے۔ اب یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس کا نور نکل رہا ہے شیشے میں سے، تو کوئی سراغ دکھتا ہے کہ یہاں سے نکل رہا ہے؟ کوئی نکلتے ہوئے دکھ رہا ہے، یہاں سے نکل رہا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں نادانو، جب آنکھ کا نور شیشے کو پار کر سکتا ہے اور شیشہ ٹوٹ نہیں سکتا، تو مصطفیٰ کا نور اس جالے کو پار کر سکتا ہے۔ تو جالا نہیں ٹوٹ سکتا، وہ جالا نہیں ٹوٹے گا، جالا تھا ہی پہلے سے تھا، مگر مصطفیٰ کا جسم لطیف اس جالے سے گزرا، اور اس جالے سے جب گزرا تو جالے سے نور گزر گیا، مگر جالا ویسے کا ویسے ہی رہا۔ ان کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہماری طرح ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر ہم جائیں گے تو جالا ٹوٹ جائے گا، جالا نہیں بچے گا، اس لیے تو واپس لوٹے۔ ان کا بھئی یہاں نہیں ہے، چلو یہاں ہوتے دیکھو جالا ہے یہ۔ تو انہوں نے مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا، لوٹ آئے ہو۔ اگر مصطفیٰ کو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھ لیتے تب وہ سمجھتے کہ جالا ویسے ہی رہا، مصطفیٰ گزر گئے اس میں سے۔ اب دوسرا سوال ایک یہ پھر پوچھا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے حضور تو نکل گئے، مگر صدیق اکبر کیسے نکل گئے؟ صدیق اکبر کیسے نکل گئے؟ تو یاد رکھیں توجہ ہے اتحادی ہوتی ہے، کسی پر توجہ ڈالیں اس کو اتحادی توجہ کہتے ہیں، صوفیہ کے یہاں ہوتی ہے۔ اور باقی باللہ صاحب دہلوی نقشبندی، خواجہ باقی باللہ مشہور ہے نا، سلسلہ نقشبند کے امام ہیں ہندوستان کے اندر بڑے۔ خواجہ باقی باللہ صاحب جن کا دہلی میں مزار ہے، ان کا ایک خانسامہ تھا جو کھانا بناتا تھا لنگر خانے میں۔ تو ایک دن وہ اور آپ دونوں تنہا تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا حضرت میرے لیے کوئی دعا کر دیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا کیا دعا کر دوں؟ تو اس نے کہا کہ میں جو کہوں گا وہ دعا کر دیں گے آپ؟ کہاں کروں؟ تو حجرے میں بیٹھے تھے، بیٹھے بھی حجرے میں ہی تھے۔ تو اس نے کہا حضور مجھے اپنے جیسا بنا دے، مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ تو اس خانسامے کا، اس باورچی کا جو لنگر خانے میں کھانا بناتا تھا، آپ کے قدموں کے سامنے مزار ہے اس کا، آپ کے مزار کے برابر۔ جب آپ نے توجہ اتحادی اس کے اوپر ڈالی، وہ توجہ اتحادی جب اس کے اوپر پڑی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب نکلے حجرے میں سے، تو پھر لوگ پہچاننا بھول گئے کہ اس میں اصل باقی باللہ کون ہے۔ وہ 2-4 دن خانسامہ حیات رہا اور وصال ہو گیا، اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پایا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں غلاموں کی بات،
جو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، جو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، وہ جو مکہ سے چلے رات میں اور دن بھر چلے، اور پھر ایک مقام ایسا آیا پہاڑی اونچی غار سور پر جانا تھی، اس پہاڑ پر جبل سور پر، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں، تھوڑی میں لے چلوں آپ کو. تو بڑی حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے حضور کو سوار کر لیا اصل میں، اور پھر اس غار کے دہانے تک لے گئے. بس وہ جو حضور کو سوار کیا نا، تو پھر مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو بھی ایسی بنا دیا کہ اس جالے سے گزر گئے اور جالا نہیں ٹوٹا. پھر ایسا رنگ چڑھا دیا وہ جو رنگ چڑھا نا صدیق اکبر، وہ جو ہجرت کر کے پھر مدینہ جب پہنچے، حدیث پاک میں آتا ہے تو لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ ان میں مصطفیٰ کون ہے اور غلام مصطفیٰ کون ہے. تب صدیق اکبر نے اپنا امامہ کھولا اور حضور کے اوپر سایہ کر لیا، اس عمل سے بتایا کہ غلام یہ ہے اور آقا یہ ہے. یہ رنگ چڑھا وہ ہے نا، وہ جیسے ہم لوگ کیا نام ہے جب جلسہ کرتے ہیں آخر میں تو ہمارا کیا عمل ہے، درود و سلام پڑھتے ہیں ہم، ہے نہیں؟ تو یاد رکھیں وہ کچھ صوفیہ کا ایک الگ مشرب ہے، اور درود و سلام تو پڑھتے ہی ہیں وہ، مگر ان کا آخری جب سلام ہوتا نا وہ کیا ہے، وہ رنگ ہے. رنگ سنا نا کبھی، وہ امیر خسرو کا لکھا ہوا ہے، یہ آج رنگ ہے ایمان رنگ ہے، میرے محبوب کے گھر رنگ ہے، ایسا رنگ دے رنگ نہیں چھوٹے، دھوبیا دھوئے چاہے ساری عمریا، دھوبیا دھوئے چاہے ساری عمریا. وہ رنگ تھا جو صدیق اکبر پر چڑھا. یہ کالا پیلا ہرا پیلا یہ رنگ کی بات نہیں ہے، وہ رنگ ہے مصطفیٰ کی محبت کا، وہ رنگ ہے مصطفیٰ کی دیوانگی کا، وہ رنگ ہے کہ جس کے اوپر رنگ چڑھ گیا اس کے یہاں جو آ گیا اسے بھی رنگ دیا اس نے. اب آپ کسی کو رنگ چشتی رنگ کہہ لیں، قادری رنگ کہہ لیں، سہروردی کہہ لیں، یہ سب غوث العظم ہو، شاہ نقشبند ہو، شاہ سہرورد ہو، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ سب اس کمپنی کے رنگے ہوئے ہیں جو مدینے کی فیکٹری ہے. سمجھے آپ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل گئے. اچھا دوسری بات اور آئیے، چلیے جب بات ہے تو جب حضور کی ولادت کا وقت آیا، ولادت کا، تو خود حضرت آمنہ کہتی ہے، یہ حدیث پاک میں نے سنائی بھی ہے آپ کو، پھر سن لیں. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت آیا ہے، این ولادت وقت، تو میرے بطن سے میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، اور وہ ایسا نور تھا کہ میں نے مکے میں اپنی گھر کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ملک ایران اور ملک شام کے محلات دیکھ لیے میں. اس کے بعد 7 دن کے بعد حلیمہ سعدیہ لے گئی حضور کو، اور 4 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے حضور. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم، جس دن سے مصطفیٰ میرے گھر میں آئے، مصطفیٰ کے چہرے انور کی وہ روشنی تھی کہ میرے گھر میں کبھی اندھیرا ہی نہیں، اور میرے گھر میں کبھی چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے. اور حضرت عائشہ کیا کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ جو سورج ہے نا نکلنے والا، یہ صبح کو نکل کر شام کو ڈوب جاتا ہے، مگر میرا سورج ایسا ہے کہ رات کے 12 بجے بھی چمکتا ہے. میرا ایسا نور ہے کہ جو رات کے 12 بجے بھی چمکتا ہے. ملی جب گم شدہ سوئی تو حضرت عائشہ بولی، میرے سرکار جیسا مسکرانا کس کو آتا ہے؟ جو رات میں مسکرا دے تو ایسا نور ہے کہ گم شدہ سوئی مل جائے. اب ایک بات بتاؤ نوجوانوں، فیصلہ آپ کرو. رب کہتا میں نے نور بھیجا، ماں کہتی ہے نور نکلا، دائی جو دودھ پلانے والی رضائی ماں ہے وہ کہتی ہے 4 برس تک میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلا، نور ہی نور تھا. اور خود ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آقا جب مسکراتے تھے تو نور ہی نور تھا. اب مجھے بتاؤ، رب کہے نور، ماں کہے نور، دوسری ماں کہے نور،
بیوی کہے نور اور مولوی کہے کہ نور نہیں تو کس کی مانو گے آپ؟ سیدھی سیدھی بات نا، کس کی مانے؟ مولوی کی بات مانے یا رب کی مانے؟ اس مولوی کی بات مانے یا ماں کی مانے؟ سمجھ گیا میری بات؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بشریت ہے، پیکر بشریت ہے، یہ اتنی لطیف ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو رب فرماتا ہے نادانو تم اپنے جیسا مصطفیٰ کو مت سمجھو، بس میں نے جو اسے پیکر بشریت دیا، 12 تاریخ کو آمنہ کی گود میں دیا، دادا عبد المطلب بنایا، ماں آمنہ بنائی، باپ عبداللہ بنایا، اور پھر جیسے تم دھیرے دھیرے بچپنے سے جوان ہوتے ہو ایسے جوان کیا۔ جانتے ہو کیوں کیا؟ اس لیے کیا میں نے، اس لیے کیا کہ میں نے جب اپنے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو میرا بیٹا کہہ دیا، اسے خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے خدا کہہ دیا۔ میں نے عزیر کو 100 برس تک مردہ رکھا، پڑا رکھا زمین پر، 100 برس کے بعد جب پھر زندہ کیا اسے میں نے، اور جب وہ 100 برس کے بعد بستی میں پہنچا تو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کہتا ہے کہ پھر ان یہودیوں نے عزیر کو میرا بیٹا کہہ دیا۔ میں نے اپنے محبوب کو پیدا کر کے جوانی دے کر کھلاتا پلاتا اس لیے رکھا تاکہ تم خدا نہ کہو جیسے پہلوں نے کہا، اور اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرا کے اور انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرا کے یہ دکھا دیا کہ اپنے جیسا نہ یہ خدا ہے اور نہ یہ تم جیسا ہے، نہ یہ تم جیسا ہے۔ تم پیدا ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فرماتا ہے ذرا تم اپنی ماؤں سے پوچھو، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں آئے تھے تو تیسرے یا دوسرے یا چوتھے دن سے ہی دل کی مالش اور الٹیاں ہونا شروع ہو گئی تھی، اور میرا مصطفیٰ جب ماں کے پیٹ میں آیا تو جسم سے خوشبو نکلنے لگی تھی۔ تم جب ماں کے پیٹ میں دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے تو تمہاری ماں کا حال یہ تھا کہ وہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ کر اٹھتی تھی، وزن محسوس ہوتا تھا، اور میرے مصطفیٰ کی ماں کا حال یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ جب مصطفیٰ میرے بطن میں تھے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ میرا جسم نور بن گیا ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہاری طرح ہے؟ تم جب دنیا میں آئے تو تمہارے آنے سے پہلے خون آیا، اور میرا مصطفیٰ جب دنیا میں آیا تو آنے سے پہلے نور نکلا۔ تم میں اور میرے مصطفیٰ میں یہ فرق ہے، تم میں اور میرے مصطفیٰ میں یہ فرق ہے۔ اور فرمایا تم اگر ایک دن نہ نہاؤ تو تمہارے بدن سے بدبو آنے لگے، اور میرے مصطفیٰ کا پسینہ وہ ہے کہ مشک و عنبر بھی شرمانے لگے۔ تم اگر کسی پیالے میں تھوک دو، تم اگر کسی پانی میں یا گلاس میں تھوک دو تو تمہارا بیٹا نہیں پیے جھوٹا تھوک کا، اور میرا مصطفیٰ کا لعاب دہن اگر سوکھے ہوئے کنویں میں گر جائے تو لبریز ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا تمہارا اور میرے محبوب کا لعاب دہن ایسا ہے کہ حضرت معاذ تھے، جنگ بدر میں ان کا ہاتھ کٹ گیا، احد میں دشمن نے تلوار ماری تو ہاتھ جب کٹ گیا تو یہ جڑا رہ گیا نیچے سے، پٹھا جو ہوتا ہے نا، تو وہ لڑ رہے تو ہاتھ ہل رہا تھا، انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھ کو پتھر پر رکھا اور اوپر سے پیر رکھا اور کھینچ دیا، توڑ کے پھینک دیا، ہاتھ توڑ کے پھینک دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ جمع ہوئے تو ان کا ہاتھ کٹا تھا، ہاتھ نہیں تھا، تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ ان کا جڑا ہوا تھا، توڑ کے پھینک دیا۔ حضور نے فرمایا تم نے پھینک کیوں دیا اس کو توڑ کے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں وہ پریشان کر رہا تھا مجھے، وہ ڈسٹرب کر رہا تھا مجھے۔ میرے آقا آپ کے اور میرے درمیان میں جو محبت ہے نا اس میں وہ دخل اندازی کر رہا تھا، تو مجھے وہ چیز پسند ہی نہیں جو آپ کی محبت کے بیچ میں آئے۔ اب آقا کی سنا کر اچھا وہ ہاتھ کو لا اٹھا کے، وہ کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر کے منگایا گیا، اور جب کٹا ہوا ہاتھ منگایا تو میرے آقا نے لعاب دہن لگایا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، جیسے ہم لوگ فیویکوک لگاتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں فیویکوک بولتے، کیا بولتے ہیں اس کو،
پھر آقا نے لعاب دہن لگایا، وہ ہاتھ جوڑ دیا۔ حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک حیات رہے، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ میرا یہ جو ہاتھ جو مصطفیٰ کے لعاب دہن سے جڑا ہوا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ 10 ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں۔ جنگ حنین میں ایک صحابی کہ تیر لگا آنکھ پر، تو آنکھ کا یہ پورا گولا جو تھا باہر نکل آیا، حضور کی بارگاہ میں آپ نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کے اندر رکھ دیا، وہ صحیح ہو گئی۔ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، تمام دوائیں ہو گئی تھی، مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا، آنکھ اسی وقت شفایاب ہو گئی۔ اب رب فرماتا ہے ذرا تم اپنا تھوک لگا کے ہاتھ جوڑ کے دکھاؤ، چلو پھر کہنا کہ میرا حبیب تم جیسا ہے، پھر کہنا میرا حبیب تم جیسا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا تو حال یہ ہے کہ میں نے بشریت بھی اگر دی ہے نا، بشریت بھی اگر دی ہے تو تمہارے لیے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، یہ تمہارے لیے دی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم، تو انہوں نے بچپن سے حضرت انس کو حضور کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا، تو کبھی کبھار حضور جو ہے وہ حضرت انس لے جایا کرتے تھے ان کو گھر کی طرف، کبھی آتے تھے نکل کے۔ ایک دن حضور جب گئے تو حضرت انس کی والدہ تھی نہیں، تو باہر گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، بستر لائے اور وہ چمڑے کا گدا تھا وہ بچھایا، حضور اس پر استراحت فرمانے لگے۔ گرمی بہت تیز تھی، حضور کا پسینہ مبارک ٹپک ٹپک کے اس گدے پر جمع ہونے لگا۔ اس نے میں حضرت ام سلیم آ گئی، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور میرے گھر میں، وہ ایک دم خوشی میں ان کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ کیا کروں کیا نہیں کروں۔ تو حضرت انس نے اشارہ کیا ماں بولنا نہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ گدے پر پسینہ مبارک ہے تو وہ اندر گئی، وہ پیالہ یا جو بھی چیز لائیں، چمچ وغیرہ جو بھی تھا، وہ انہوں نے حضور کا پسینہ مبارک اس میں سے چمچ سے وہ سیپی سے جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضور بیدار ہو گئے، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہیں؟ کہا میرے آقا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، میرے بچوں کے لیے کام آئے گا۔ ہم اپنا کریں گے پسینہ؟ اگر ایک دن نہیں نہائے تو گھر والے کہنے لگے پہلے نہا کے آؤ، بدبو آ رہی ہے تمہارے۔ حضور کی ایک صحابیہ، مجھے ایک حدیث پاک اور یاد آ گئی، سنیں۔ حضور کی ایک صحابیہ تھی، ان کی بیٹی کی شادی تھی، ان کی بیٹی کی شادی تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں آئی، ان کا یا رسول اللہ میری بیٹی دلہن بننے والی ہے اور اب میں چاہتی ہوں آپ اپنا پسینہ مبارک مجھے دے دیں تاکہ خوشبو کی جگہ میں آپ کا پسینہ لگا دوں۔ آقا علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی شیشی میں اپنا پسینہ دیا، فرمایا اس میں پانی ملا لینا اور جاؤ اس بچی کے دلہن کے چھینٹے مار دینا، بدن پہ بھی اور کپڑوں پر بھی۔ اس کو بیان کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے۔ کون امام جلال الدین سیوطی جانتے ہیں آپ؟ 75 بار ان کو 75 بار بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار ہوا ہے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہرحال وہ جب انہوں نے لے گئی اور وہ جب دلہن بنی تو کپڑوں پر اور جسم پر چہرے پر چھینٹے مار دیے، تو اتنی خوشبو آئی کہ پورا محلہ مہک گیا۔ اور اس کے بعد وہ جو گھر تھا جہاں سے وہ دلہن گئی تھی، وہ سارے گھر والے بلکہ اس محلے کو لوگ خوشبو والا محلہ کہنے لگے، خوشبو والا محلہ۔ یہ واقعہ دور حدیث میں امام جلال الدین سیوطی اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے سیوط کے اندر کہ ایسی حضور کی صحابیہ تھی۔ اب یہ بات کب کی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کا وصال ہوا ہے 911 ہجری میں، 911 ہجری میں، یعنی 11 ہجری میں تو حضور کا وصال ہوا ہے، اور حضور کے وصال سے پہلے کا واقعہ اگر حضور کی 11 ہجری مان لی جائے تو 900 سال کے بعد، تقریباً 850 یا پونے 900 یا 900 برس کے بعد امام جلال الدین سیوطی کا دور ہے۔ جب وہی انہوں نے یہ واقعہ بتایا تو ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا، اس نے کہا حضرت وہ جو جن صحابیہ کا واقعہ بتا رہے ہیں نا، جن کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا، ان کی بیٹی کی نسل، یعنی ان کی بیٹی کی اس دلہن کی نسل کے لوگ سامنے جو گاؤں ہے نا اس میں رہتے ہیں، اس کی نسل کے لوگ۔
تو اب جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا تو میں نے سوچا میں کم سے کم اس صحابیہ کی بیٹی کا اور جسے مصطفیٰ کا پسینہ ملا تھا کم سے کم اس کی اولاد کو دیکھ کیا ہو جائے، مل تو لوں جا کے 900 برس کے بعد نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اور وہ بھی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے جب اس دلہن کے کہ جس کو مصطفیٰ کا پسینہ ملا تھا میں نے جب اس گھرانے کے بچوں کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اپنے جیسا کہنے والوں میرا مصطفیٰ تو نرالا اور انوکھا ہے، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا میرے مصطفیٰ کو تم جو یہ کہتے رہتے ہو نا ہوش کے ناخون لو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی بھی، چھوٹی سی بے ادبی وہ تمہارے اعمالوں کو برباد کر دے گا۔ اور اس کے لیے قرآن کی وہ سورہ حجرات کی آیت موجود ہے 28ویں پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے بلند مت کرو، آواز کو بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں جیسے تم ایک دوسرے سے چلا کے بات کرتے ہو نا میرے مصطفیٰ سے مت کر لینا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کا بڑا ایک اہم نقطہ ہے، یاد رکھیں کسی کی عمر مثال کے طور پر 60 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، یا جتنی بھی عمر ہے اس کی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ شراب پی لے تو اس کی عمر اگر 50 سال کی تھی اب اس نے 50 سال کی عمر میں شراب پی لی تو وہ جو پیچھے کے جو 50 سال ہیں اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، جو بھی اس نے نیک عمل کیا ہے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ گناہ اس نے کیا، اب یہ گناہ اس کے نام اعمال میں آ گیا، مگر جو وہ نیکیاں کر چکا ہے اپنی زندگی میں، جتنی بھی نیکیاں کر چکا ہے اس کی ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ نہ کرے کسی نے زنا کر لیا تو اب یہ گناہ تو کیا اس نے، مگر یہ زنا کرنے سے پہلے جتنا زمانہ اس کا نیکی کا اچھے اعمال کا گزرا اس میں سے کوئی بھی اس کا نیک عمل ضائع نہیں ہوگا۔ ایسی اور گناہ لے لیں آپ، جو بھی گناہ کر رہے ہو، لیکن ایک عمل ایسا ہے یاد رکھے جس سے اگر اس کی 100 سال کی عمر بھی ہے اور 100 سال کے اس کے لا تعداد سجدے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، صدقات ہے، یعنی 100 سال کی عمر اس کی گزر گئی اور اس نے پوری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، پوری زندگی ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ 100 سال کی عمر اس کی صرف گزری ہے نیکی میں، اللہ کی عبادت میں، فرما برداری میں، زہد میں، ورع میں، تقوی میں، لیکن 100 برس کے بعد اگر کوئی ایسا عمل کر لیا کہ جو کفر ہے، جو عمل کفر ہے، تو ادھر وہ عمل کرے گا، ادھر 100 برس کی عبادت ختم، اس کا رجسٹر پورا۔ آپ بات سمجھ رہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ یعنی اگر کسی کی عمر 100 سال کی ہے، اس نے اللہ نہ کرے شراب پی لی، زنا کر لیا، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، لیکن وہ گناہ اس کے نام اعمال میں آ گیا، اب اس کی سزا ملے نہ ملے وہ الگ گفتگو ہے، لیکن اس کی 100 برس کی جو نیکیاں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس کی نیکیاں رہیں گی اس کے نام اعمال میں۔ لیکن کوئی ایسا عمل ہو گیا جو کفر ہے کرنا، وہ عمل اگر کر لیا تو پھر ساری نیکیاں ختم، ساری نیکیاں ختم۔ تو پتہ یہ چلا ان تحبط اعمالکم، آیت نمبر 2 ہے سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے آواز بلند نہ ہو جائے تمہاری، اور کچھ نہیں،
اور کوئی بات نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں تم نے بے ادبی کا بولا، کوئی عمل ایسا نہیں، بس اگر بولنے میں بھی آواز بلند ہو گئی، آواز مصطفیٰ کی نیچی ہو گئی اور تمہاری آواز بلند ہو گئی. اگر میرے محبوب نے کہا کہ کھانا کھایا کرو اور تم نے کہا کیسے کھائے، آواز بلند ہو گئی. لہجہ بھلے ہی نرم ہو لیکن آواز اگر بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے سارے اعمال ختم، ساری نیکیاں ختم، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے سجدے، تمہارے رکوع. اگر 100 سال کی عمر بھی ہے اور پوری زندگی تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، مگر ایک غلطی ہو گئی کہ میرے مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، تو 100 برس کی نیکیاں برباد، ختم. اب یہ قرآن ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم، اب قابل غور بات یہ قرآن کیا کہتا ہے، وانتم تشعرون نہیں کہتا ہے، لا تشعرون، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ بات کسی اور عمل کے لیے نہیں کہی خدا نے، سمجھ گئے آپ؟ یہ تو کہا کہ اگر تم نے کفر کیا تو تمہارے عمل برباد کر دوں گا، تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، میری وحدانیت کو جھٹلایا، اگر تم نے شرک کیا تو پھر میں تمہیں بڑا عذاب دوں گا، یہ تو کہا. مگر یہ نہیں کہا کہ اگر شرک کیا یا کفر کیا تو تمہیں شعور نہیں ہوگا. نہیں، کہیں نہیں کہا قرآن میں، صرف مصطفیٰ کے لیے کہا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. جانتے ہیں کیوں؟ یہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں. یعنی رب بتانا چاہتا ہے کہ تم سے جو بھی گناہ ہوگا، بڑے سے بڑا گناہ، یہاں تک کہ اگر تم شرک بھی کر لو گے تو تمہیں یاد دلا دوں گا، میں احساس کرا دوں گا کہ تم نے گناہ کیا ہے. تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم نے ارے گناہ کیا. تو جب احساس ہوگا تو کیا کرو گے؟ توبہ کرو گے، اور جب توبہ کرو گے تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ معافی ملے گی. تم نے بڑے سے بڑا گناہ کر لیا تو تمہیں اس گناہ کا احساس، اس کا شعور تمہیں میں دلا دوں گا، اور تمہیں شعور ہوگا، احساس ہو جائے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کر لیا، اور تمہارے لیے معافی کا دروازہ بشکل توبہ کھلا رہے گا. مگر اگر میری مصطفیٰ کی بے ادبی کر دی تو پہلے تو تمہیں سزا یہ کہ تمہارے سارے اعمال حبط، برباد، وانتم لا تشعرون، اور تمہارا شعور ہی چھین لوں گا. تمہارا یہ شعور ہی نہیں رہے گا تمہیں کہ ہم نے گناہ کر دیا، بے ادبی کر دی. پھر یہ تم مسجدیں بناتے پھرو، جماعتیں لے جاتے پھرو، تبلیغیں کرو، تمہیں شعور نہیں ہوگا. تم تو سمجھو گے ہم نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنی مسجدیں بنا دی، اتنے مدرسے بنا دیے، اتنی تبلیغ کر لی. تم اسی میں مگن رہو گے اور تمہیں وہ یاد ہی نہیں دلاؤں گا کہ تم نے گناہ کر لیا ہے. لیکن جب یہ موت کی شام تمہاری آنکھیں یہ بند کر کے اگلی آنکھیں جب کھلیں گی تب تمہیں پتہ چلے گا ہائے مصطفیٰ کی بے ادبی میں تو لٹ گیا. یہ ہے مصطفیٰ کی بے ادبی کی یاد رکھیں سزا. تو پتہ کیا چلا؟ آج کی گفتگو یہ رہی کہ سب سے پہلا عقیدہ یہ کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اللہ کے بھیجے ہوئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا. ہدایت مطلب قرآن دے کر بھیجا. ہمیں ہدایت ملے، ہمارا محتد بنا کر کے بھیجا، ہمارا مرشد بنا کر کے بھیجا. بھیجا اللہ نے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور ہم جیسے نہیں. حضور کی شان صرف وہی جانتا ہے کہ جس نے حضور کو بنایا ہے، اور جو آقا علیہ السلام کا رب ہے. اور حضور نے فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے. جسے ہم رب مانتے ہیں وہ مصطفیٰ کے کہے سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے،
اسی لیے یاد رکھیں کہ رب نے مصطفیٰ کے متعلق رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے کہا نماز پڑھو وہ پڑھتا ہے نہیں. ہم سے کہا زکوٰۃ تو وہ دیتا ہے نہیں. ہم سے کہا تم روزے رکھو وہ رکھ. جو بھی کام کہا تم کرو رب کچھ نہیں کرتا ہے. رب کو کیا ضرورت پڑی؟ رب ہمارا پالن ہار ہے. روزی وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے. مگر عجیب بات ہے کہ جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا سنو تم میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. تو یہ بات بعد میں کہی، پہلے فرشتوں سے اعلان کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں مصطفیٰ پر. یا ایھا الذین آمنوا، اب کہا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما. ارے تم جب تمہارا رب محبوب پر درود بھیج رہا ہے تو پھر تم کیوں خاموش ہو؟ تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا دو. اور اس بات کی پھر اس نے مہر لگا دی، فرمایا کوئی عمل تمہارا قبول ہو نہ ہو وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، میری مرضی کروں نہ کروں، مگر یہ جو درود پاک اور سلام ہے میرے محبوب پر، اس کا قبول کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. ادھر تم پڑھو گے ادھر قبول ہو جائے گا. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ. یاد رکھیں اس پر بھی ہوتا نا کہ وہ وہاں پڑھے جا کے وہاں سنتے ہیں، جب مدینہ پہنچے تو وہاں پڑھیے، آپ یہاں مت پڑھیے، یہاں نہیں سنتے. کوئی کہتا فرشتہ سناتا ہے لے جا کے پیش کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. بھئی میں جو بول رہا ہوں یہ میری آواز آپ تک جو پہنچ رہی کائے سے پہنچ رہی ہے؟ ہوا سے پہنچ رہی ہے. یہ ہوا ہی تو اپنی پشت پہ سوار کر کے آواز پہنچاتی ہے دوسرے کو، ایک کی ایک آواز پہنچاتی نہیں پہنچاتی ہے. بھئی اس ہوا کے ذریعے سے تو آواز پہنچتی ہے، اور کائے کے ذریعے پہنچتی ہے؟ آپ کے کانوں تک آواز پہنچے گی، ہوا پہنچا رہی ہے. وہ لیے پھرتی ہے آواز کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ارے جب ہوا آواز پہنچا رہی ہے میری آپ تک، تو یہ ہوا بنی کس کے صدقے میں؟ یہ ہوا بنی کس کے صدقے میں ہے؟ میری آواز کو اور آپ کی آواز کو تو ہوا لیے پھرے، اور جس کے صدقے میں ہوا بنے اس کی ہوا اس تک نہ پہنچائے، اس تک نہ پہنچائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ایسا ہو جائے گا کہ جس کے صدقے میں بنی ہو ہوا کو جس کا مطیع کر دیا ہو اسے نہ پہنچائے. وہ ہے نہیں ان کا علامہ جامی کا نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. وہ نماز فجر پڑھ کر مسجد سے نکلے تو بڑی تیز ہوا چل رہی تھی، اور ہوا بھی مدینہ کی رخ کی تھی. تو نسیم کہتے ہیں صبح کی ہوا کو. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اے صبح کی ہوا تو مدینہ کی طرف جا رہی ہے نا، ز احوالم محمد را خبر کن. جب تم حضور کے برابر روزے کے برابر سے گزرے تو کہہ دینا، میرا حال بتا دینا حضور کو جا کر. سمجھ گئے آپ؟ یہ ہوا تو بہت دور کی بات ہے بھائی. ہوا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عقیدہ یاد رکھیں یہ ہونا چاہیے، میرا اپنا مشرب ہے، یہی آپ اپنا مشرب رکھیں کہ یہ ہوا کوئی معنی نہیں رکھتی. میرے آقا کو اللہ نے وہ سمات دی ہے، ہم بولتے ہیں وہ سنتے ہیں. وہ سمات عطا کی ہے کہ ہم ادھر زبان سے جو نکالتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، آقا اسے سنتے ہیں. لاسٹ میں ایک حدیث سنا دوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. یہ بھی بڑے کام کی بات ہے. یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ میدان محشر میں یعنی قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جاتے ہوں گے تو حضور کا ایک امتی ہوگا کہ جب وہ ترازو رکھی جائے گی نا، میزان جس کو کہتے ہیں قرآن میں، والوزن یومئذ الحق، اللہ فرماتا ہے اس دن وہ جو ترازو ہوگی نا بالکل حق فیصلہ کرے گی، وہ ڈنڈی نہیں ماری جائے گی اس دن. تو نامہ اعمال رکھے جائیں گے. حضور کے ایک امتی کے جب نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو وہ پلے جو ہوں گے وہ گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا. جب بھاری ہو جائے گا تو حکم خدا بندی کیا ہے کہ اس کا نامہ اعمال کا پلہ یعنی گناہ زیادہ ہو اسے سیدھے جہنم میں پھینکو.
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم الخاسرون، قرآن نے کہا جس کا میزان یعنی ترازو کا پلہ قیامت کے دن گناہوں والا بھاری ہوگا، اس دن خسارے میں ہوگا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بس جیسی پلہ بھاری ہوگا فرشتے فوراً ایک دم ہتھ کڑی لگا لیں گے۔ جیسے وہ جج کبھی سزا سناتا نا کسی کو عدالت میں، عمر قید کچھ بھی، تو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے وہ سزا سناتا فوراً ایک دم گرفتار۔ تو جیسی وہ پلہ بھاری ہوگا فرشتے فوراً جکڑ لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم کے متعلق آتا ہے، ایک آتا ہے حضرت ابراہیم کے متعلق، دونوں روایتیں ہیں کہ حضرت آدم حضور وہاں ہوں گے تو حضرت آدم حضور سے کہیں گے دیکھو آپ کے امتی کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ بس جب اتنا کہیں گے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے تو فوراً آ جائیں گے، میں روکو، پکڑے خدا اور چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کہیں گے کیا بات ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے بات کیا ہے؟ اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ پلہ گناہوں کا بھاری ہے۔ حضور فرمائیں گے پھر تولو۔ بھئی وہ ہماری تول تھوڑی ہے کہ فرشتوں سے غلطی ہوئی کچھ، وہ کہیں گے پھر تولو۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے رب سے کہیں گے مولا آپ کیا کریں؟ تیرا حکم ہے جہنم میں پھینک دیں، تیرے محبوب نے روک لیا۔ رب فرمائے گا جو یار کہے وہ کرو، آج اس کی مانو، اس لیے کہ میں نے وعدہ کر لیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب قیامت کے دن جو تو کہتا جائے گا وہی کرتا جاؤں گا میں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس پہ لائیں گے، کیا نام ہے، ترازو پہ، اور پھر نامہ اعمال رکھیں گے، پھر تولے جائیں گے۔ بھئی ایک بات تول گئے بات ختم ہو گئی؟ نہیں، فرمائیں گے حضور فرمائیں گے پھر تولو۔ جب تولے جائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی کملی مبارک کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، دست مبارک، وہاں سے ایک پرچی نکالیں گے، اور پرچی نکال کے جب اس پلے میں رکھیں گے تو وہ جو نیکیوں کا پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ بس جیسی پلہ ہلکا ہوگا گناہوں کا، فرشتے نعرہ مارنے لگیں گے اور مبارکباد دینے لگیں گے اس کو، ارے مبارک ہو تیرے تو ہتھکڑیاں لگ کر جہنم میں جانے والا تھا، دیکھ مصطفیٰ نے بچا لیا تجھے۔ اب یہاں بات یہاں تک سنی ہوگی نا سب نے؟ حدیث پاک میں آتا وہ رو کر قدموں میں گر جائے گا، وہ رو کر قدموں میں گر جائے گا، وہ کہے گا میرے آقا آخر اس میں کیا تھا پرچے میں جو مجھے بچا لیا، میرا کون سا عمل تھا؟ اب ایک بات یاد رکھیں، ہم جو بھی کرتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن کہتا ہے وہ جو کرامن معزز والے جو دو فرشتے نا کاندھوں پر، وہ لکھتے رہتے ہیں تم جو بھی کہتے ہو، جو بھی کرتے ہو، جو بھی بولتے ہو، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں جو وہ لکھتے نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو نیکی کے اعمال تھے اس کے، وہ تو سب پہنچ گئے ترازو میں، بھئی وہ تو ترازو میں پہنچ گئے، تو پھر یہ کون سا عمل تھا جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا؟ حالانکہ ہر عمل فرشتے کو معلوم ہے، مگر ایسا کون سا عمل تھا کہ جو فرشتے کو بھی معلوم نہیں تھا؟ ایک سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ رو کر کہے گا تو آقا فرمائیں گے کہ تیرا وہ عمل ہے، تو نے فلاں مقام پر اور تو تنہا جا رہا تھا، اور جب پیچھے سے کسی نے میرا نام لیا تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا۔ تو بابا جب درود پڑھا تو فرشتے تو تھے نہیں تھے، جب درود پڑھا تو فرشتوں نے نہیں سنا، اور اگر سن لیا تھا تو لکھنا بھول گئے، اور قرآن کہتا وہ بھولتے نہیں ہیں، جو تم کرتے ہو وہی لکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ فرشتے بھولے بھی نہیں، فرشتے بھولے بھی نہیں، دراصل فرشتوں نے سنا نہیں، جو اس نے پڑھا وہ فرشتے سنا نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو کاندھے پر بیٹھے ہیں نا فرشتے، یہ جسے نہ سنے مصطفیٰ اسے بھی سنتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے جو نقطہ میں نے نکالا وہ یہ ہے کہ جو فرشتے بھی نہ سن پائیں، جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں، جو یہ بھی نہ سن پائیں میرے آقا اسے بھی سن لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر فرشتے سن لیتے اس درود کو
تو پھر وہ پرچے میں نہیں ملتی آگے، وہ تو نامہ اعمال میں تولی جا چکی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ درود پاک جو بچی ہوئی تھی وہ تھی جسے فرشتے بھی نہ سن سکے، اور مصطفیٰ نے سن کر سنبھال کے رکھ لی تھی، جو قیامت کے دن اس کے کام آئے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ چلیے بہرحال اللہ رب العزت سے آخر میں ایک شعلہ بان ہو سکتا ہے، پھر کبھی یاد رہے نہ رہے ایک ہفتے۔ ایک امرتسر ہے نا، امرتسر پنجاب میں، اپنا انڈیا والا پنجاب، امرتسر مشہور ہے شہر۔ یہ بات ہے غالباً 1979 یا 80 کی، یا تو 79 کی یا 80 کی بات ہے۔ وہ نام ایک شخص تھے حاجی اسماعیل، تو وہ حج پہلے بھی کر چکے تھے، پھر حج پہ گئے۔ وہ جب وہ حج پہ گئے تو اس وقت گردی وردی بھی ظاہر باتیں اتنی نہیں تھی پبلک کی، وہ تو جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر، تو جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے نا، مدینہ جب پہنچے حج کر کے تو کھانا کھانے بیٹھتے تھے، بلی آ جایا کرتی تھی، بلی، تو وہ بلی کو بھی کھلا دیا کرتے تھے تھوڑا۔ وہ بلی ان سے مانوس ہو گئی 2-4 دن میں، اور وہ آن کے بیٹھ جایا کرے، اور کبھی ان کے گود پہ بیٹھ جائے، کبھی برابر سے بیٹھ جائے، کبھی برابر میں لیٹ جائے۔ تو جب ان کے جانے کے 3 دن باقی رہ گئے، 3 دن، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ لوگ مدینے سے بڑے بڑے تحفے لے جاتے ہیں، میں مصطفیٰ کے شہر کی بلی لے کر جاؤں گا۔ یہ ان کے دماغ میں، ایک ذہن میں ہی بات آئی، اور وہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو بلی بیٹھ جایا کرتی۔ جب وہ کھانا کھاتے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، خیال آیا یہ کہ میں جاؤں گا نا پرسوں کو 3 دن کے بعد، تو اس بلی کو لے جاؤں گا حضور کے شہر کی نشانی سمجھ کر۔ اب جب یہ سوچا، انہوں نے ارادہ کیا، اب جب وہ ٹکڑا ڈالا تو بلی نے کھایا ہی نہیں، بلکہ بلی فوراً بھاگ گئی وہاں سے۔ وہ اس کے لیے پنجرا بھی لے آئے، اس میں رکھ کے لے جاؤں گا اس کو۔ بہرحال جب بلی نہیں آئی تو دوسرا دن جب ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بلی کہاں، انہوں نے ڈھونڈا، بلی نہیں۔ وہ جب نماز پڑھ کے حضور کے مواجہ شریف کی طرف حاضری دینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ حضور کے مواجہ شریف کی جو جالیاں ہیں وہاں بیٹھی ہے بلی، وہ بلی وہاں بیٹھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے، وہاں تو ہاتھ ہلا نہیں سکتے، بے ادبی تھی۔ انہوں نے پھر اس بلی کو دیکھ کر پھر یہ سوچا کہ چلو آج نہیں بیٹھا رہنے دو، کل لے جاؤں گا اس کو۔ وہ کل ہوا تو پھر وہ وہیں بیٹھی تھی، تو ان کا نہیں، اب کل کا آخری دن ہے، کل لے کر جاؤں گا اس کو، یہیں سے لے جاؤں گا پکڑ کر، حضور سے اجازت لے لوں گا اور یہاں پکڑ لوں گا اس کو۔ وہ کل جو آنے والا تھا، صبح کو جو آنے والا تھا ان کا جانے کا، وہ جب رات ہوئی تو ان کی قسمت بھی جاگ اٹھی، اس بلی کے صدقے میں حضور کا دیدار ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام کا جب دیدار ہوا تو وہ قدموں میں گئے۔ حضور نے فرمایا اسماعیل میں تجھے اپنا دیدار کرانے نہیں آیا ہوں، نہ کراتا، دیدار نہیں کراتا میں تجھے، مگر تجھے پتا ہونا چاہیے 3 دن سے وہ بلی رو رہی ہے میری جالی پر بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتی یا رسول اللہ یہ مجھے مدینہ چھڑوانا چاہتے ہیں، یہ یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، اسے 3 دن ہو گئے روتے ہوئے، وہ کچھ نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، خبردار میری بلی، مدینہ کی بلی لے کر مت جانا، تم چلے جاؤ، تمہیں جانا ہے۔ اب جو پیغمبر، جس پیغمبر کی مدینے کی بلی دل کا حال جان لیتی ہو اور وہ دل میں سوچے کہ میں لے کر جاؤں گا، اسے پتہ چل جائے کہ لے کر کے جائے گی بلی کو، جس مصطفیٰ کے شہر مدینہ کی بلی کو یہ علم ہے، تو پھر مصطفیٰ کے علم کا عالم اور مصطفیٰ کے سننے کا عالم کیا ہوگا بابا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا ذکر اور حضور کی شان کا ذکر۔